کوئی کہہ دیجئے لا نہیں، اسالکم میں مانگتا تم سے، اسالو میں مانگتا، کیا ہے اسالو؟ فعل ہے، ہاں جی، مضارع ہے، متکلم ہے، مذکر ہے، متکلم ہے مذکر مؤنث ویسے ہوتا، متکلم ہے اور واحد ہے۔ اسالو میں مانگتا، لا اسالو میں نہیں مانگتا، کم ضمیر ہے تم سے، علیہ اس کام پر اجرن بدلا، قل آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن، آپ فرما دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کس بات پر؟ ہدایت پہنچانے پر، ہدایت کا پیغام پہنچانے پر میں تم سے کوئی قیمت کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، اور تم جو ہو ہدایت کی بس پیروی کرو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اجر کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ رب کریم کے پاس۔ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر، ان ہوا الا یہ نہیں ہے مگر، ذکر یاد دہانی نصیحت للعالمین تمام اہل عالم کے لیے۔ قرآن پڑھانے کا میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، قرآن تو تمام اہل جہان کے لیے ایک نصیحت ایک یاد دہانی کہ وہ پیغام وہ وعدہ جو اللہ نے انسانوں سے لیا تھا اور جو پیغمبروں نے پیغام پہنچایا اور جسے انسان بھول گئے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کی یاد دہانی ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ تو اس یاد دہانی کے لیے میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، اس کو پہنچانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ وما نہیں قدرو انہوں نے قدر پہچانی، اللہ اللہ کی، حق کا جس طرح حق تھا، قدری ہی قدر پہچاننے کا، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، ہے نا؟ قدر کرتے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے، اللہ کو اتنا جو ہے بے بس سمجھ لیا کہ اولادیں فلاں دے گا، رزق میں فلاں اضافہ کرے گا، اللہ کی تقدیر کو فلاں روک سکتا ہے، رکی ہوئی تقدیر کو فلاں جاری کر سکتا ہے، اور اللہ تو معاذ اللہ بے بس بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی خاک قدر پہچانی، جنہوں نے قدر پہچانی وہ تو ابراہیم علیہ السلام بن گئے نا، ان جیسے لوگ بن گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کچھ، تو ابراہیم نے کہا نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ رب کریم نے، اب دیکھیے آگ کو براہ راست حکم دیا، آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، کسی بات کا ڈر نہیں۔ ایسا ایمان ہے جس کو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس سے کا اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ورنہ ایسی صورت ہے اگر ہمیں کوئی بھی دنیاوی سہارا ملتا ہے ہم فوراً اس کو پکڑ بالکل، وہ تو پھر بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ نے اس کا بھی انکار کیا، اللہ سے بالکل، اسی لیے تو اللہ بار بار کہتے ہیں ابراہیم مسلمن حنیفا، بہت یک رخا مسلمان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کو جب قید سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا اسی ساقی کو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے کیس کا فیصلہ کرو، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا میں آزادی قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر دوبارہ غیر عورتوں سے سوال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں آزادی قبول کر لیتا شاید، یعنی کہ حضرت یوسف کی تعریف کیوں کیا کرتے تھے کہ وہ اتنے اولو العزم تھے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام پھر ایسے بے نیاز تھے کہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 10-12 سال قید میں گزار دی زنا سے بچنے کے لیے، اس پر بھی راضی ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے یوں پھر اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدر، جب اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیتے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر کسی بات کا خوف دل میں نہیں رہتا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہو رہی تھی نا، تو آپ کو کوئی خوف تھا نہیں، اور آپ خود نکل کر گئے اور علی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، علی تو عام آدمی تھے، تو علی کو کوئی خوف محسوس ہوا؟ بعد میں ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ علی جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے تو آپ کو ڈر لگا کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں؟ علی کہتے نہیں، جیسی نیند مجھے سراتا ہی ویسی سکون کی نیند کبھی نہیں ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، علی صبح اٹھنا ایمانتیں واپس کر کے آ جانا۔ ان کو یقین تھا کہ میں واپس جاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے۔ They believe
in his words. اور ہم لوگوں کو وہ یقین ہی نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہم اصل میں جو یہ سوچتے ہیں نا ہم نہیں پہنچ سکتے, یہی پہلی شکست. پہنچ سکتے ہیں, کوشش تو کریں, پھر جتنا نصیب میں ہوگا. ایک تو قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنے سے ادراک بڑھے گا, اللہ کی ذات پر غور کرنے سے, اللہ کی عظمت پر غور کرنے سے, ٹھیک ہے. اور تیسرا دعا کیا کریں, اللہ میں یقین عطا کریں. اللہم ارزقنی یقینا صادقا, یوں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں, اپنی زبان میں دعا مانگیں, ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ یقین بڑھتا جائے گا. پھر عمل سے یقین بڑھتا ہے. جیسے جیسے آپ عمل کرتی ہیں نا ویسے ویسے یقین بڑھتا ہے. اذکار یقین کو بڑھانے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو لا حول ولا قوت, ویسے تو سبھی اذکار, لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ خاص طور پر دل کی کیفیت کو بدلنے میں رول پلے کرتا ہے. پھر اپنی ذات کے لیے صدقہ کریں, یہ بڑی اہم بات ہے. 10 روپیہ کریں, زیادہ نہ کریں, ڈیلی 10 روپیہ آپ صدقہ کریں, اس لیے کہ اللہ میرے دل کی کیفیت بدل دے, مجھے تقوی اور یقین حاصل ہو جائے. روزانہ کریں اسی نیت سے. ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ واکر میں آپ بٹھاتے ہیں نا, تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر پیچھے آ جاتا ہے پورا, پھر آگے جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ آگے چلنا سیکھ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا یہ سفر ہے, ابھی ہم اس طرح چل رہے ہیں, کچھ عرصہ یہ رہے گا, ریورس گیئر چلتا رہے گا, پھر انشاءاللہ یہ ریورس گیئر ختم ہو جائے گا, پھر ہم سب فارورڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں یہ صدقہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو بہت مدد دے گی. دل کی کیفیت بدلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ہی اعلیٰ دعا ہے. اور صدقہ زیادہ مت رکھیں کیونکہ زیادہ پھر فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 10 روپے روز کے نکالیں, بے شک آپ اس وقت کسی کو دے مت, کوئی باکس بنا لے, کوئی بیگ بنا لے, اس میں روزانہ ڈالیں کہ یہ میرا صدقہ اسی لیے ہے اللہ جی کہ میرے قلب کی کیفیت بدل جائے, میں تبدیل ہو جاؤں, متقی ہو جاؤں اور مجھے یقین حاصل ہو جائے. یہ روز کی دعا بھی ساتھ ضرور کریں. اور وہ پیسے ڈالیں, بے شک آپ پھر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کہیں بھی ڈونیٹ کر دیں, جہاں مجھے تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو جائے تو جہاں چاہے ڈونیٹ کر دیں, لیکن یہ آپ نکالیں ضرور, اور اسی نیت سے نکالیں, روزانہ نکالیں. آپ دیکھیں دنوں میں فرق پڑے گا, دنوں میں ترقی ہوگی. ٹھیک, تو یہ 1-2 کام کریں انشاءاللہ. اور رہ گئی یہ بات کہ ہم ان جیسا لیول نہیں پا سکتے, دیکھیں پتہ ہے بات کیا ہے, اس سوچ کو ذہن سے نکال دیں. کون کتنا لیول پائے گا کتنا نہیں یہ تو اللہ کریم کو علم ہے, لیکن وہ ہمارا نشان منزل ہے, ہم نے وہیں تک پہنچنا, تو دوڑ وہیں تک پہنچنے کی لگانی ہے کہ جیسا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا تھا ہم نے ویسا ایمان حاصل کرنا ہے. دوڑ اسی بات کی لگانی ہے. پھر کتنی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کو چھوڑ دیں, اور یہ سوچ ذہن سے نکال دیں ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, ہم نے انہی جیسا بننا ہے, ہم نے انہی جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم یہ سوچیں گے تبھی تو ان کے قریب قریب پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں یہ آیت جو جب بھی آتی ہے قرآن میں مختلف جگہوں پر ریپیٹ ہوئی ہے تو مجھے بہت اثر دیتی ہے, دل پر بڑا شدید اثر ڈالتی ہے. وما قدر اللہ حق کا قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا. اس جملے میں انسانوں کی کتنی بڑی بدقسمتی چھپی ہوئی ہے نا. تو اللہ رب کریم تو ہر وقت ہم پر مہربان ہے, ہم اللہ رب کریم کو اپنانے کو ہی تیار نہیں ہوتے ساری زندگی. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. آج اللہ سے رابطہ کریں, آج تعلق استوار کریں انشاءاللہ. جب کالو انہوں نے کہہ دیا, ماں نہیں انزلہ اتارا اللہ نے علی بشرین کسی انسان پر من شیء کچھ بھی. بس جب انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو پھر اس بات کو بدلا نہیں. یعنی ایک دفعہ ضد میں ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ بھئی اللہ نے نہیں وحی اتاری اور تم نبی نہیں ہو, تو پھر ضد کی وجہ سے اپنے انکار کو اقرار میں نہیں بدلے, ضد کا شکار ہوتے, تعصب کا شکار ہوتے. اس کی یہی موٹی سی مثال لے لیں کہ ابھی جیسے الیکشن وغیرہ کا ہی سلسلہ ہے, تو جو جس پارٹی کے ساتھ ہے وہ پارٹی کرپٹ بھی ثابت ہو گئی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اسی کو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ جی ہم تو شروع سے ڈالتے ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے لوگوں کے پاس.
ضد تعصب پر دھر. کوئی کہہ دیجئے من کس نے انزلا اتاری الکتاب کتاب الذی جو کہ جا آبی ہی لے کر آئے اس کو. جا کا مطلب ہوتا ہے آیا، مگر جا کے ساتھ جب بھی آ جاتا ہے تو پھر لایا ہو جاتا ہے. جا آبی ہی لایا اس کو موسیٰ نورن روشنی و ہدن اور ہدایت للناسی لوگوں کے لیے. آپ ان سے پوچھیے اچھا تو موسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. یعنی توریت کو یہ مانتے تھے نا، اسی لیے تو یہود سے جا کر سوال پوچھتے تھے. یہود کو اہل کتاب مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر آج کتاب اللہ نے نہیں اتاری اور اللہ انسانوں پر کتاب نہیں اتارتے تو پھر موسیٰ پر کتاب کس نے اتاری تھی جسے تم ہدایت کا ذریعہ بھی مانتے؟ وہ کتاب موسیٰ کہاں سے لے آئے تھے؟ تجعلونہ تم بنا دیتے ہو اس کو قراطیسا ٹکڑے ٹکڑے تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو کچھ اس کا وتخفون اور چھپاتے ہو کثیرا بڑا حصہ. اس کتاب کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توریت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے کچھ حصے لوگوں کو بتاتے ہیں اور بڑا حصہ چھپاتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. بس یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، مدرسوں میں فقہ کے گنے چنے چند حصے پڑھاتے ہیں اور باقی سارا قرآن نہیں پڑھاتے. کیوں؟ کیونکہ لوگ پڑھیں گے تو وہابی ہو جائیں گے، ہے نا، یعنی توحید پر آ جائیں گے. اور جب توحید پر آ جائیں گے تو ان سارے بابوں کی دکانیں کہاں سے چلیں گی؟ یہ سارے فقہی گروہ بندیاں، یہ ساری پیری فقیری کی گروہ بندیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، سب ایک ہو جائیں گی. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تو جب قرآن پڑھیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے. اسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے دیتے ہیں اور ساری عمر ڈراتے رہتے ہیں قرآن پڑھنے سے. فزیکلی قرآن کو غائب نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا، نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون. یہ ذکر ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ بھی ہیں. لیکن توریت وغیرہ کے لیے حفاظت کا ذمہ امتوں کو ہی دیا گیا ہے. تو انہوں نے نہ صرف تحریف کی بلکہ کتابوں کو غائب بھی کر دیا، گم کر دیا، بالکل بدل دیا، لفظ بدل دیے، ٹیکسٹ بدل دیا، سب کچھ چینج کر دیا. وہ کتاب ہی نہیں رہی جو اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی. وَعُلِّمْتُمْ اور تم سکھائے گئے ہو، ماں جو لم نہیں تعلم تم جانتے تھے، انتم تم سب ولا اور نہ آباؤکم تمہارے باپ دادے. اور تم سکھائے گئے اس کتاب کے ذریعے وہ علم جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے. کس کتاب کے ذریعے کس کی بات ہو رہی ہے؟ توریت میں اللہ رب کریم نے وہ علم سکھایا ہر کتاب میں جو انسان نہیں جانتے تھے. قرآن کی بھی تو یہی صفت آتی ہے نا، رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب دیکھیے یہی صفت قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب کریم نے تمہیں جو ہے قرآن عطا کیا، بیان کا علم سکھایا. پھر آپ دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے تمہیں وہ علوم سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے. تو ہمیشہ وحی کے ذریعے ان زندگی کی گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے. ایمانیات سارا کا سارا، اللہ کیا ہے، جنت، دوزخ، قیامت، یہ چیزیں ہم اپنے علم اور عقل سے نہیں جان سکتے. ان کا علم صرف وحی سے ہوتا ہے اور وحی کا علم آتا ہے کتاب کے ذریعے. توریت نے بھی سب کچھ بتایا. یہاں توریت کا تذکرہ ہے کہ توریت کے ذریعے تم وہ علم سکھائے گئے تھے جو تم نہیں جانتے تھے، مگر تم نے اس کا بڑا حصہ چھپا لیا اور تھوڑا بہت ہے جو تم لوگوں سے بیان کرتے. کوئی کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. کون؟ جس نے کتاب اتاری. سوال یہی چل رہا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نہیں اتر سکتی تو اللہ رب کریم نے موسیٰ پر کتاب کیسے اتار دی؟ اللہ رب کریم نے توریت بھی تو اتاری تھی. توریت کا تم اقرار کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، توریت کی تعلیمات کو بھی درست مانتے ہو، تو پھر قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ توریت کو تم انسانوں کے لیے ہدایت بھی مانتے، روشنی بھی مانتے، اور ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود تم نے توریت کو بدل بھی دیا، ضائع بھی کر دیا. یہ قدر ہے اللہ کی، یہ ہے اللہ کی کتاب کی قدر. تو توریت بھی اللہ نے اتاری اور اب قرآن بھی اللہ نے اتاری. ثم پھر ذرہم چھوڑ دو انہیں فی حوضہم اپنے
بحثوں میں یلعبون کھیلتے رہے. پھر تم انہیں یہ نصیحت کرو، بات نہیں سنتے تو پھر انہیں چھوڑ دو ان بحثوں میں جن میں یہ الجھے ہوئے ہیں، یہ کھیل تماشوں میں لگے ہیں. کون سی بحث ہے؟ دینی بحث. کھیل تماشے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کسی مقصد کے لیے نہیں ہے نا، فضول بحث ہے. جیسے اب ٹی وی پر دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں عالم اور استغفر اللہ ایسے بحث کر رہے ہیں جیسے مرغے کرتے ہیں جھگڑے. اور مسجدوں میں بھی بیکار بحثیں ہوتی ہیں، محفلوں میں بھی گھروں میں بیکار بحثیں ہوتی ہیں، کوئی دین کا کام نہیں ہوتا، بس بیکار بحث ہو رہی اختلافی مسائل کو لے کر. زمین آسمان ایک کیا جا رہا ہے، تو اس کو اللہ نے کھیل تماشا قرار دیا کیونکہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری نصیحت انہیں کرو اور سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو ثم ذرہم، چھوڑ دو ان کی طرف سے توجہ ہٹا لو، نگلیکٹ کرو، انہیں اوائڈ کرو. فی حوضہم یلعبون، لگے رہے اپنی بحثوں میں، کھیلتے رہے، اپنا انجام خود دیکھ رہے، ان پر وقت ضائع مت کرو. ٹھیک ہے. وَهَذَا، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، مبارکن، برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرتی ہے، الذی، اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ، اور اس کے اتارنے کا مقصد ہے کہ آپ ڈرائیں ام القری، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد والوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو اتاری گئی ہے ہماری طرف سے بڑی بابرکت ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے انسانوں کے لیے. انسان جب اس پر عمل کرتے ہیں، عمل میں برکت آتی ہے، کام میں برکت آتی ہے، زندگیوں میں برکت آتی ہے، نسلوں میں برکت آتی ہے. جیسے مسلمانوں کو برکت ملی. آج ہم لوگ جس بے برکتی کا شکار ہیں، جس کمی کا شکار ہیں، اس کا سبب قرآن کو چھوڑنا. اور یہ تصدیق کرتی ہے کس کی؟ پہلے موجود کتابوں کی، توریت کی، انجیل کی، سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے. اور اس کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اہل مکہ اور ارد گرد والوں کو ڈرائیے، یعنی امت کو نئے سرے سے منظم کیجیے اور آغاز کیجیے اہل مکہ سے. تو وہاں سینٹر اس کو بنا دیا گیا نا، مکہ کو سینٹر بنا دیا گیا اور مدینہ کو سینٹر بنا دیا گیا. ہمارے یہ ہیڈ کوارٹرز ہے، یہاں پر مین کام ہوتا ہے، اور باقی آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے لیے ہے. والذین، اور ان لوگوں کو جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. جتنے لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی آخرت کو ماننے والا اللہ کی کتاب کو جھٹلا ہی نہیں سکتا. وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، محافظت کرتے ہیں. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. حفاظت میں سبھی کچھ آ جاتا ہے نا، وقت کا خیال رکھنا، تعدیل کا خیال رکھنا، اس کے حسن ادائیگی کا خیال رکھنا، کوشش کرنا خشوع و خضوع کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے. جس چیز کی حفاظت کرتے ہیں اس کو بہتر بناتے ہیں نا. جیسے ہم گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلا سامان بھی نہیں لٹنے دیتے اور نیا بھی ڈالتے رہتے ہیں. اسی طرح نماز کو وقت پر ادا کرنا، تعدیل، یہ تو پہلی کی حفاظت ہوگی. اور پھر خشوع و خضوع بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، مزہ آئے نماز میں کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری کوششیں مل کر جو تعدیل، جو نماز کی قیام الصلاح کی کیفیتیں ہیں، وہی کیفیت حفاظت کی. صرف لفظ کا فرق ہے، ٹرم کا فرق ہے، معنی وہی ہے. حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو سنبھالتے ہیں. تو پھر جو ہماری اکثریت نماز کبھی بھی نہیں پڑھتی، ان کا ایمان ہے آخرت پر؟ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بیان ہے، ہمارا نہیں ہے، کسی بندے کا نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں شاہد ہوگا. اگر آخرت کا خوف ہوتا تو نماز کیسے ترک کرتے؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز عمدہ پڑھوں، کس طرح پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہر نمازی سوچ کر پڑھو کہ شاید میری آخری نماز ہے نا. تو آپ دیکھیں صحابہ کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع ہوتا تھا، کتنی محبت کی نماز پڑھتے تھے. علی رضی اللہ عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تھا اور نکل نہیں رہا تھا، اڑ گیا تھا. تو وہ آپریٹ کرنا چاہتے، تیر نکالنا چاہتے تھے. علی رضی اللہ عنہ چیختے، ان کو درد بہت ہوتا. اس زمانے میں سن کرنے والی دوائیں تو نہیں نہ ہوتی تھی. تو آخر جو ہے نا حضرت طلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جب نماز پڑھنے کھڑا ہو تب وہ آپریٹ کر دو.
تو علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تیر نکال کے پٹی شٹی بھی باندھی, تو علی کو پتہ ہی نہیں چلا رضی اللہ عنہ, نماز میں اتنے گم تھے. جب فارغ ہوئے نماز سے کہنے لگے اچھا تم لوگوں نے تیر نکال بھی دیا. تو دیکھیں یہ کیفیت نماز کی کب آتی ہے, جب آپ یہ سوچتے ہیں میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا نا جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں, کیونکہ نماز میں جب تک ہماری توجہ نہیں بہکتی اللہ ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا کے خیالوں میں مست ہوتے ہیں نا, بچے نے یہ گرا دیا, اوہو ہانڈی جل گئی, اوہو دروازہ بج گیا, تو پھر ہم توجہ ہٹاتے پھر اللہ کریم بھی ہٹا لیتے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو نماز جو ہے اس کی کوالٹی بہتر ہونی یہ حفاظت میں شامل. جن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نا وہ پھر نمازیں ایسی محبت سے پڑھتے ہیں. اور محبت آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن اس کے لیے ایمان آخرت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا رات پڑے تو یہ سوچو کہ مجھ پر صبح نہیں چڑھی, اور صبح ہو تو یہ سوچو کہ مجھے رات نہیں آنی, تب تم کام کر سکو گے. جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا کام کیسے کر گئے, فلاں صاحب اتنا کام کیسے کر گئے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے اللہ نہ کرے اور آپ کے پاس بس 2 مہینے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوڑیں گے نا سارے کام ختم کر لیں. تو ایک ناول بھی تھا, اس پر غالباً پھر فلم بھی بنائی گئی تھی. اس کی کچھ اسی قسم کی سٹوری تھی کہ ایک صاحب کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے, وہ بڑا پسندیدہ, بڑے ایک ہی بیٹا ہوتا ہے, بڑا لاڈلا ہوتا ہے. تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کینسر اور ہی از گوئنگ ٹو ڈائی ود ان سم منتھس, ود ان اے فیو منتھس. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بیٹا لاڈلا ہوتا ہے نا تو کام شام ڈھنگ سے نہیں کرتا کیونکہ پیسہ بہت ہوتا ہے. تو وہ بیٹے کو گھر سے نکال دیتے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو پھر جو کشمکش کیونکہ بہت لاڈلا ہوتا ہے, باپ سے بہت پیار کرتا ہے بیٹا, تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یک میرے باپ کو ہو کیا گیا. لیکن بہرحال وہ باپ اس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر لیتا ہے, کچھ اسٹیبلش بھی ہو جاتا. تو پھر جب وہ بالکل ڈیتھ بیڈ میں ہوتا ہے ہاسپٹل میں, بیوی کو منع کر دیتا ہے کہ مت بتانا. پھر وہ جو ہے نا اینڈ پہ آخر کار وہ پھر جب یہ مرنے والا ہوتا ہے تو پھر بیٹے کو پتا چلتا ہے کہ اچھا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا تو میرے باپ نے میرے ساتھ اس لیے سب کچھ کیا. تو وہ اس پر پھر غالباً میں نے اخبار میں میری نظر سے گزرا تھا, غالباً اس پر کوئی فلم وغیرہ بھی بنی. تو دیکھیں اگر ہمیں آج پتا چل جائے کہ ہم مرنے والے ہیں اور ہمارے پاس 2 ہفتوں کا ٹائم ہے تو ہم کہیں گے کہ اچھا یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ رات جب پڑھے تو یہ سوچو کہ صبح نہیں چڑھنی مجھ پر, آج کی رات ہی ہے بس, اور صبح چڑھے تو یہ مت سوچو کہ رات پڑھنی ہے, کو نہیں آج کا دن ہی ہے بس. تو اسی سوچ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین عظام جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتنا کام کر گئے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں, دل سے کہتی ہوں کہ جتنی کتابیں وہ زندگی میں لکھ گئے ہیں ہم جیسے نکمے زندگی میں پڑھ نہیں سکتے, ہے نا. تو انہوں نے وقت کی قدر کی, ہر وقت کے لمحے کو قیمتی جانا اور اس کو ضائع نہیں کیا, ہر لمحے کو. تبھی پھر انہوں نے وقت کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھایا. ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں نا, بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے, بیکار میں ضائع ہو جاتا ہے. تو وقت کے ضیاع سے بچنا ہے اور آخرت کا اعتبار آنا چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یقین آنا چاہیے. اس یقین کو پیدا کرنے کی وہی صورتیں ہیں جو کسی بھی چیز کا یقین پیدا کرنے کی ہے. پہلا قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا, جیسے جیسے قرآن پر علم بڑھے گا ویسے ویسے اس بات کا یقین آتا جائے گا. اور دوسرا اللہ سے دعا کرنا, اللہ یقین عطا کرنا. تبھی تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین یا نیک افراد بھی جو تھے ہمارے, ان کا رنگ اڑ جاتا تھا آخرت کی بات آ جاتی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے, میں نے بتایا تھا نا کہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک بڑھیا کی جنگل میں جھونپڑی دیکھی, تو بڑھیا سے جا کر ملے. تو کہنے لگی اماں جی آپ یہاں کیسے رہتی ہیں اکیلی, کون خیال کرتا ہے؟ تو کہنے لگی بس بیٹا گزارا ہو جاتا ہے, عمر سے اللہ پوچھے گا, اس سے میرا خیال نہیں رکھا. تو کہنے لگی عمر کو کیا پتا کہ آپ جنگل میں رہتی ہیں یہاں. تو کہنے لگی عمر کو پتہ نہیں لگا سکتا تو بادشاہ کیوں بنا بیٹھا, خلیفہ کیوں بنا بیٹھا. تو عمر بڑا پریشان ہوئے. تو اس خاتون سے کہنے لگی اچھا آپ عمر کو معاف کر دیں. وہ کہنے لگی میں تو نہیں معاف کرنا. تو کہنے لگی اچھا مجھ سے پیسے لے. تو پھر اس سے قیمت طے کی, یعنی
اب مجھے یاد نہیں کتنے دینار پر وہ خاتون راضی ہوئی. تو ان کو کہنے لگے کہ اچھا اماں جی یہ آپ لکھ لیں معاہدہ کہ آپ نے عمر کو معاف کیا. تو اب پیپر وغیرہ نہیں تھا تو اتنے میں علی اور زبیر ڈھونڈتے ہوئے آگے رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا کہ علی یہ تحریر لکھے میرے لیے. تو جب انہوں نے امیر المومنین کہا تو اماں جی گھبرا گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ سے مجھے ڈرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو میں راضی نہ کروں. تو دیکھیں اتنی فکر کیوں تھی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو جنون بات ہے، اس دور میں آج جیسے تو حالات نہیں تھے نا اطلاعات کے. تو یہ بات واقعتاً ایک حقیقت رکھتی ہے کہ عمر کو کیسے پتا کہ ایک عورت جنگل میں رہ رہی ہے. آج تو خیر بہت زیادہ ذرائع ہیں، آج تو بہت کچھ جانا جا سکتا ہے، سیٹلائٹ پر ایک ایک چیز موجود ہے، لیکن اس وقت تو یہ ذرائع نہیں تھے. لیکن پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف ہوا کہ میں اسی کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں. کس بات کا خوف تھا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا. لہٰذا ایک مرتبہ اور واقعات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک خادم پر ناراض ہو گئے. ذاتی خادم نہیں تھے، بیت المال کے تھے. بیت المال کے جو نگران وغیرہ تھے ان میں سے کسی پر کسی بات پر غصہ آ گیا. تو اتنا غصہ آیا کہ رک نہیں رہے تھے، ڈانٹی جا رہے تھے. تو صحابہ ان کو روک رہے تھے کہ چلے اوکے فائن چھوڑ دیں. مگر سم ٹائم ہوتا ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کو بس نہیں چل رہا تھا اپنے آپ میں. تو اتنے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آ گئے. تو انہوں نے کہا یا عمر اتق اللہ، عمر اللہ سے ڈر. تو انس بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ سنتے ہی عمر کی سکن ڈھیلی پڑ گئی. ان کی عمر تنے کھڑے تھے نا، غصے میں بندہ سے تن جاتا. تو کہتے ہیں عمر کی اعضاء نہیں، عمر کی سکن بھی ڈھیلی پڑ گئی. اور عمر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا گال جو ہے نا زمین پہ رکھ دیا عاجزی کے اظہار کے لیے، اور کہا میں اللہ سے ڈر گیا، میں اللہ سے ڈر گیا. یعنی اس ایک جملے میں کیا تھا؟ یہی کہ عمر اللہ سے ڈرو، قیامت کو تم نے بھی کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دیں گے. تو اگر اللہ تم سے ایسی سختی سے پوچھ کرے گی کہ اس طرح جواب دو گے کہ تم ایک ملازم سے ایسی سختی سے پوچھ رہے. حالانکہ ظاہر عمر اپنی نافرمانی پہ تو نہیں ڈانٹ رہے ہوں گے، تو نے من پانی نہیں پلایا آ جا کھڑا ہو جا، یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس پر عمر پکڑ کر رہے تھے. مگر جب غصہ حد سے بڑھا تو ایک جملے سے یعنی کہتے ہیں کسی کے سمجھانے پر، یعنی عمر کسی کی بات نہیں سن رہے تھے. ایسا غصہ کبھی آ جاتا ہے نا. تو ایک جملہ، تو انس کہتے ہیں کہ اس جملے کا اثر یہ ہوا کہ عمر کے اعضاء ہی اسکن بھی ڈھیلی پڑ گئی، اسکن بھی ڈھیلی پڑ گئی، اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے میں اللہ سے ڈر گیا. اس ایک جملے میں یہی میسج تھا کہ عمر اللہ سے ڈر. جب اللہ تجھ سے سوال کریں گے تو کیسے فیس کرے گا؟ جب یہ یقین آ جاتا ہے نا، بندہ بدل جاتا ہے، انسان اور چیز بن جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین بدل گئے، اور ہی چیز بن گئے. انہیں یہی فکر ہوتی تھی اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے، اللہ کو ہم کیا بتائیں. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا، پھر بہت سارے کام جو ہمیں لگتا ہے ہم کبھی نہیں کر سکتے ہم کر گزرتے ہیں، اور بہت سارے کام جن کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں ہیں، یعنی ہم ان پر قادر ہوتے ہیں، تو ہم نہیں کرتے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے کام. تو اصل چیز ہے ایمان بالآخرہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین. اگر ہم ہر کام سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لیں اللہ جب جواب پوچھیں گے، میں اس دفعہ ووٹ ڈالنے میں ووٹ نہیں ڈالتی رہی، ایک عرصہ ووٹ نہیں، میں نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالا. پچھلے سال ڈالا تھا، اب اس سال پھر کوشچن تھا ووٹ ڈالا جائے تو کس کو. تو میں پرسوں تک سوچ رہی تھی میں کسی کو ووٹ نہیں ڈالوں گی سیریسلی. تو پھر مجھے یہی کوشچن، یہی آخری میرا کوشچن الحمدللہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کوشچن کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی. تو اس حوالے سے جب میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ نہیں، ووٹ نہ ڈالنا میرے لیے کوئی دلیل نہیں، اور ووٹ ڈالنا زیادہ مناسب ہے. اور پھر میں نے ووٹ ڈالا، اور یہی اسی بنیاد پر ڈالا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اس بندے کو ووٹ کیوں ڈالا، تو میں یہی جواب دوں گی کہ اللہ اس وقت پوری قوم میں کوئی بندہ اور کھڑا ہی نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں، آپشن میرے پاس تھا ہی نہیں، تو پھر میں کس کو ووٹ دیتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالتے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جعلی ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس میں اہلیت ہے اس کو آگے آنے کا موقع نہیں ہوتا. تو ہم گویا کہ اپنا ووٹ نہ ڈال کر بھی نااہلوں کو سپورٹ کرتے ہیں.
اسی وجہ سے میں نے بھی ڈالا. تو بات یہ، اس بات کو الیکشن کی طرف نہیں لے کر جانا، میں صرف آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہی ہوں کہ ووٹ بھی میں نے اس وجہ سے ڈالا کہ جب قیامت کے دن یہ کوشچن ہوگا کہ تم نے ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا. ووٹ کیا ہے؟ بیک ہے نا، تم نے کی کہ نہیں کی. نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اچھا کی کس کی، کیوں کی، کس بنا پر کی، کیسے اہل سمجھا تم نے اسے. تو اس ساری بات پر سوچ کر میں ووٹ ڈالنے گئی تھی. اور الحمدللہ یعنی اگر آج میں مر جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے تو میں اس بات کا ایٹ لیسٹ جواب دے سکتی ہوں کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالا اور کیوں ڈالا اللہ جی. تو ہر بات پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کیا مرنا تو ہے ہی، تو اللہ کوشچن کرے کہ تو نے یہ کیا تو کیوں کیا، تو میں جواب دے سکوں کہ اللہ جی اس وجہ سے کیا. اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ کام صحیح نہیں، چاہے سارا زمانہ ہمیں کہے کہ صحیح ہے، کر لو. تو آخرت کو پیمانہ بنا لے، کسوٹی بنا لے، پھر دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ چینج آئے گا. تو اللہ یہی فرما دیں کہ کتاب پر ایمان بھی وہ لوگ لاتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کی اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی جاننا چاہتے ہیں تو اپنی نمازیں دیکھ لیں. جیسی نماز ہے ویسی ملاقات ہوگی، 19-20 کے فرق کے ساتھ. جیسے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کلاس میں، تو جس طرح کے مارکس آپ ٹیسٹ میں لیتے ہیں، ہماری ایک استاد تھی مسز منزہ، اسلامیات کی، اسلامیات اختیاری کی ہماری پروفیسر تھی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. بہت محنتی استاد تھی، یعنی بحیثیت ٹیچر جو مجھ میں کچھ تھوڑی بہت خوبیاں ہیں، ان کا بڑا جو حصہ ہے نا وہ مسز منزہ کی وجہ سے ہے. بہت کمپیٹنٹ عورت تھی اور بہت اچھی استاد تھی. تو وہ ہمارا ٹیسٹ ریگولر لیتی تھی ویکلی. تو ہم لوگ جیسا بچہ ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ میں ذرا جان چراتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بچوں جس طرح کے نمبر تم لوگ ٹیسٹ میں لوگے نا ویسے ہی تم لوگوں کے اینولز میں آئیں گے. یعنی اگر تم 10 میں سے 8 لیتے تو 80% نمبر لے لو گے، 19-20 کے فرق سے 79% ہو جائیں گے، 81% ہو جائیں گے، 82% ہو جائیں گے. اگر تم 9 نمبر لیتے ہو آؤٹ آف 10 ہمیشہ، تو تم 90 کے ارد گرد میں پہنچ جاؤ. اور ان کا کہنا سچ ثابت ہوا، ایسا ہی ہوا. اسی طرح جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ ملاقات اسی کیفیت کے لگ بھگ ہوگی. تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. اگر نماز بوجھ لگتی ہے تو اللہ سے ملاقات بھی بوجھ ہی ہوگی. اگر نماز پڑھنا مصیبت ہے تو پھر اللہ سے ملاقات بھی مصیبت ہے. اور اگر نماز پڑھ کے خوشی ملتی ہے تو اللہ سے ملاقات بھی خوشی کا باعث ہے. اگر نماز پڑھ کر مزہ آتا ہے تو اللہ کی ملاقات میں بھی مزہ آئے گا. اور اگر نماز